سر سر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب اس لڑکے کی غلطی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ گھبرا کر بولی، آج پارٹی میں ایک لڑکے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ شٹ اپ، تمہاری وجہ سے کروڑوں کی ڈیل خراب ہو گئی میری۔ وہ غصے میں بزنس پارٹنر کے بھائی کو مار آیا تھا، صرف اس کی وجہ سے کہ اس نے اس کی سیکرٹری کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں جب کوئی حیا کے قریب جاتا تو اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ سر اگر آپ کہیں تو میں سوری بول کر ڈیل کروا دوں۔ حیا کو اپنے نقصان کا احساس ہوا تو وہ بولی، بھاڑ میں گئی ڈیل، تم وہاں گئی تو تمہاری میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ تیزی سے اسے دیوار سے لگا کر دھاڑا تو وہ خوف سے کانپ گئی۔ ہوٹل پرل کانٹیننٹل کے وسیع و عریض ہال روم میں چلملاتے فانوس اپنی روشنی بکھیر رہے تھے۔ ہال کی فضا خوشبو، ہنسی اور موسیقی سے بھری ہوئی تھی۔ مہمان کہکوں اور شراب کے جاموں میں گم تھے۔ یہ بزنس پارٹی تھی لیکن اس کی چمک دمک کسی شاہی تقریب سے کم نہیں تھی۔ مشہور بزنس مین مدعو تھے۔ آریان ملک اپنی مخصوص سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیکرٹری حیا بھی داخل ہوئی۔ دونوں جب اپنی میز تک پہنچے تو منی پہلے سے منتظر تھا۔ گرم جوشی سے مسافے اور مختصر رسمی گفتگو کے بعد انہوں نے ڈیل کی شرائط اور پروجیکٹ کے متعلق ڈسکشن کی۔ گریٹ، منیب نے کہا، مسٹر آریان یہ پروجیکٹ تو گیم چینجر ہے، بس سمجھ لیں ڈیل فائنل ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا، بس سارا 5 منٹ کے لیے معاف کیجیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ لوگ اتنی دیر پارٹی انجوائے کریں، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ پر باقاعدہ سائن کر لیتے ہیں۔ آریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے مسٹر منیب۔ منیب کرسی سے اٹھا اور مہمانوں کی طرف چل دیا۔ موسیقی مزید تیز ہو گئی تھی۔ ہال میں جگمگاتی روشنیوں کے درمیان ہر کوئی اپنے ہی رنگ میں تھا۔ اسی لمحے حیا نے آریان سے اجازت چاہی، سر میں ذرا واش روم ہو آؤں۔ آریان نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ سنسان راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ مدھم روشنیوں میں قالین بچھا تھا اور باہر کے شور سے کٹی ہوئی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد حیا واپس آ رہی تھی جب اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ منیب کا چھوٹا بھائی حسیب تھا۔ اس کے ہاتھ میں آدھا بھرا ہوا گلاس تھا اور نشے کی بو دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ، قدم لڑکھڑاتے مگر نظروں میں وحشت تھی۔ اوہ ہو، وہ مسکرا کر بولا، کون ہے یہ حسینہ؟ اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ حیا کا تو دل دھڑکنے لگا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مسٹر حسیب راستہ دیجیے، مجھے جانا ہے۔ حسیب نے طنزیہ کہکے لگایا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اتنی جلدی کیوں؟ تھوڑی سی تو بات کر لیں۔ تم جانتی ہو تم جیسی حسین لڑکیاں روز روز نہیں ملتی۔ حیا پیچھے ہٹتے ہوئے سنجیدگی لہجے میں بولی، یہ حرکت مناسب نہیں ہے مسٹر، مجھے جانے دیں۔ لیکن حسیب نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اس نے گلاس قریب کی میز پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے حیا کا راستہ مزید تنگ کر دیا۔ ارے واہ، تم تو غضب ہو۔ سوچ رہا ہوں آریان نے کیوں تمہیں چھپایا ہوا ہے؟ سیکرٹری ہو یا کوئی اور کہانی ہے؟ حیا کے چہرے پر غصہ اور خوف کی ملی جلی لکیریں ابھری۔ اگر آپ نے راستہ نہ چھوڑا تو میں چیخ کر سب کو آپ کی اصلیت دکھا دوں گا۔ حسیب نے شرارتی نظروں سے جھکتے ہوئے کہا، چیخ کر دیکھ لو، اس شور شرابے میں کون سننے والا ہے؟ اس کے الفاظ نے لمحہ بھر کو حیا کو ساکت کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ راہداری واقعی خالی تھی اور ہال کی آوازیں مدھم پڑ گئی تھیں۔ حسیب مزید قریب آیا۔ اب اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ حیا کو اس کی سانسوں میں شراب کی بو تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے ٹکرا گئی۔ حسیب نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھ دیا جس سے اس کے بھاگنے کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ دیکھو، اتنی خوبصورت اور اکیلی، اس نے نیم نشے کی مدہوشی میں کہا، ایک ڈانس، بس ایک مچلنا ڈانس کر لو میرے ساتھ، پھر تمہیں جانے دوں گا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ نفرت بھی اتر آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے حسیب کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن نشے میں دھت وہ شخص اس پر جھک آیا۔ ان کے چہرے اب اتنے قریب تھے کہ اگر حیا ذرا سی بھی حرکت کرتی تو اس کے ہونٹ حسیب کے گال سے چھو جاتے۔ حیا کی آنکھیں ڈر اور غصے سے پھیلی ہوئی تھی اور حسیب کی آنکھوں میں نشے کی وحشت چمک رہی تھی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا جیسے شکار کو پھانسنے والا شکاری۔ کہاں جانے کی جلدی ہے حسین لڑکی؟ پارٹی تمہارے بغیر ادھوری سی لگ رہی ہے۔ حیا نے ہمت کر کے کہا،
اب مسٹر حسیب راستہ چھوڑ دے، مجھے اپنے باس کے پاس جانا ہے۔ حسیب نے کہکا لگایا، باس؟ آریان، تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو؟ آؤ نا میرے ساتھ، دیکھو میں کتنا انجوائے کرا سکتا ہوں۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب بدتمیزی کرنی ہے، آخری بار کہہ رہی ہوں ہٹ جائیں، لیکن حسیب کا نشہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ اچانک جھپٹا اور حیا کے دوپٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دوپٹہ جھٹکے سے اتر گیا اور فرش پر بکھر گیا۔ حیا کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں سے سینہ ڈھانپا اور چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فوراً میرا دوپٹہ واپس دیجیے۔ حسیب ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر اور ہوس شامل تھی۔ اب تو تم اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ حیا نے پوری طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کری۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، مگر فوراً غصے سے ببھر کر واپس لپکا۔ دکھا دیا تم نے، تم سمجھتی کیا ہو؟ اس نے جھٹکے سے حیا کے بازو کو پکڑا اور پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچا۔ حیا کی کلائی پر اس وقت گرفت اتنی سخت تھی کہ جلد پر سرخی ابھر آئی۔ چھوڑے مجھے، حیا چیخی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کری، مگر حسیب نے اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ حیا کا چہرہ جھٹکے سے دیوار کی طرف مڑ گیا۔ نمکین لہو کی بوند ہونٹوں سے بہہ نکلی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار ٹپکنے لگے، لیکن حسیب رکا نہیں۔ وہ وحشی درندے کی طرح اس کے سر کے قریب آیا اور بالوں سے پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف جھٹکا۔ حیا کی چیخ سنسان راہداری میں گونج گئی، اب دیکھتا ہوں کون بچاتا ہے تجھے۔ حیا کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بار بار چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حسیب کی گرفت آہنی پنجے کی طرح تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حیا کی کمر کو جکڑ لیا اور اسے زور سے اپنی طرف کھینچا۔ حیا کی ہڈیاں جیسے دب گئیں۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں التجا کر رہی تھی، پلیز مجھے چھوڑیں، پلیز، لیکن حسیب کی آنکھوں میں شرم کا شائبہ تک نہ تھا۔ ادھر آریان ملک اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ حیا کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سمجھا شاید رش کی وجہ سے دیر ہو گئی، مگر اب دل میں ایک انجانی سی بے چینی سر اٹھا رہی تھی۔ آریان کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ کہاں رہ گئی ہے یہ؟ اس نے خود کلامی کی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا جب اسے خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک مدھم چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ کسی اور کی نہیں، حیا کی تھی۔ وہ تیز قدموں سے راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی وہ کونے پر پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کا دماغ میں آگ ہی بھڑک اٹھی تھی۔ راہداری سنسان تھی۔ مدھم روشنی میں وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ حسیب حیا کے بالوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ چیخ نہ سکے۔ حیا کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ بھگو چکے تھے۔ وہ زور لگا کر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی آریان کی آنکھوں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ اس کے اندر ایک طوفان بھڑک اٹھا۔ آریان نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ وہ بچھڑی کی طرح لپکا اور زوردار جھٹکے سے حسیب کو حیا سے الگ کیا۔ یو باسٹرڈ! آریان کی گرجدار آواز گونجی۔ آواز سے راہداری کانپ اٹھی۔ حسیب نشے میں لڑکھڑایا، مگر سنبھل کر بولا، یہ میرا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ۔ آریان کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بادشاہانہ غصے میں حسیب کے جبڑے پر گھونسا مارا۔ ایک ہی وار نے حسیب کو دیوار سے ٹکرا دیا۔ کیسے ہاتھ لگایا تم نے حیا کو؟ آریان دھارا اور دوبارہ لپک کر اسے دبوچ لیا۔ اس نے دیوانہ وار حسیب کو مارنا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک گھونسا، ایک کے بعد ایک تھپڑ۔ حسیب کی ناک سے خون بہنے لگا۔ نشے کی حالت میں وہ آریان کی طاقت کے آگے بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ حیا ایک طرف کھڑی کانپ رہی تھی، اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں میں آنسو کی دھند تھی۔ آریان نے اچانک حسیب کو زمین پر پھینکا اور مڑ کر حیا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا جب اس نے دیکھا کہ حیا دیوار سے لگی کھڑی ہے، بکھرے ہوئے بال اور دوپٹہ زمین پر پڑا ہے۔ آریان فوراً نیچے جھکا، دوپٹہ اٹھایا اور نرمی سے حیا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کا لہجہ غصہ اور نرمی کے درمیان لرز رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں مس حیا؟
حیا نے کچھ کہنے کی کوشش کری مگر ہونٹوں سے صرف ایک سسکی نکلی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ پیچھے زمین پہ پڑا حسیب کھڑا رہا تھا۔ وہ ہمت جٹانے کی کوشش کرتا مگر آریان کی مار نے اسے نیم مردہ سا کر دیا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ یہ منیب تھا جو شور سن کر راہداری کی طرف آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ منیب کی آواز میں حیرت اور صدمہ تھا۔ جیسے ہی اس نے منظر دیکھا اور اپنے بھائی کو خون میں لت پت پایا تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ آریان کی مٹھیاں سختی سے بند تھی مگر جیسے ہی اس نے حیا کی لرزتی ہوئی حالت دیکھی اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ وہ آگے بڑھا، حیا کے کندھوں پر ہلکے سے ہاتھ رکھا اور اسے لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں جیسے کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ آریان کی گاڑی شہر کی سڑکوں پر تیزی سے رواں تھی مگر اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ صرف ان کے درمیان موجود بھاری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حیا گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف اور اضطراب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پارٹی میں جو ہوا اس کی وجہ سے آریان کی کروڑوں کی ڈیل خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے اور ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور آہستہ سے لرزتی آواز میں کہا، سر میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب اس لڑکے کی غلطی تھی، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آریان کا جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی اسٹیئرنگ کو اتنی شدت سے تھامے ہوئے تھا کہ حیا کی بات سن کر اس نے غصے سے گاڑی روک کر اس کی طرف مڑا اور دھاڑا، شٹ آپ، تمہاری وجہ سے کروڑوں کی ڈیل خراب ہو گئی میری۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر ساتھ ہی کہیں اندر چھپی ایک ایسی چنگاری بھی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بزنس پارٹنر کے بھائی کو صرف اس لیے مارا آیا تھا کہ اس نے حیا کو چھونے کی جرات کی تھی۔ یہ برداشت سے باہر تھا۔ نہ جانے کیوں جب کوئی حیا کے قریب آتا تو اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ حیا سہم گئی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سر اگر آپ کہیں تو میں سوری بول کر ڈیل کروا دوں، شاید سب سمجھ جائیں۔ آریان کا دل چاہے کہ وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی واپسی ڈیل کی بات کر رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بھاڑ میں گئی ڈیل، اگر تم وہاں گئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ یہ کہتے ہی اس نے اچانک گاڑی روک دی۔ اگلے لمحے آریان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آریان کی آنکھیں شعلے کی طرح دہک رہی تھی مگر ان شعلوں میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ وہ دھاڑا، تمہیں اندازہ بھی ہے جب وہ شخص تمہیں چھو رہا تھا تو مجھے کیسا لگا؟ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے خود پر قابو کھونے کے باوجود برداشت کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ حیا کانپ رہی تھی۔ آنسو نے اس کی پلکوں کو بھگو دیا تھا۔ سر پلیز، اس کی آواز رند گئی۔ آریان کی گرفت آہستہ آہستہ نرم ہونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں خوف کے ساتھ ایک معصومیت اور ایک انکہی التجا تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حیا نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو میری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آریان کی سانسیں بھاری تھیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے بازو کو چھوڑا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ نقصان؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ حیا، ڈیل کا نقصان تو دوبارہ پورا ہو سکتا ہے لیکن اگر میں تمہیں کھو دیتا تو؟ یہ الفاظ حیا کے دل کو چھو گئے۔ اس نے حیران نگاہوں سے آریان کی طرف دیکھا۔ اس کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی مگر پھر آریان نے مدھم لہجے میں کہا، میں خود کو روک نہیں پایا، نہ جانے کیوں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم صرف میری سیکرٹری نہیں ہو حیا، تم میری کمزوری ہو اور کمزوری مجھے کبھی پسند نہیں تھی لیکن اب وہ ایک لمحے کو رکا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہی کمزوری میری سب سے بڑی طاقت بننے لگی ہے۔ حیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی ہتھیلی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ آریان نے آہستہ سے اس کی ٹوری اوپر اٹھائی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ کیا تم جانتی ہو جب وہ شخص تمہارے قریب آیا مجھے لگا جیسے کوئی مجھ سے میری دنیا چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ حیا کی آنکھوں میں حیرت اور آنسو دونوں تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ حیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ حیا چونکی۔ جی سر۔ آریان کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ لمحے بھر خاموش رہا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر اچانک بولا، سر نہیں، مجھے آریان کہہ کر پکارا کرو۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر لبوں پر کوئی لفظ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جس نے حیا کے وجود کو بے چین کر دیا تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے الگ سوچ ہی نہیں سکتا حیا، اسے بھاری لہجے میں کہا۔ آریان نے آگے
بڑھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ یہ کچھ اور نہیں، یہ محبت ہے۔ ہاں حیا، مجھے تم سے محبت ہے۔ گاڑی کے اندر ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی دھڑکنیں اور باہر گزرتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ حیا کے ہونٹ کچھ کہنے کو کھلے مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، آنسو بھی تھے اور کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا سکون بھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ آریان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک کر بولا، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف دل کی بات کہی ہے۔ شاید برسوں سے جو دل پر پہرا لگا رکھا ہے وہ آج تم نے توڑ دیا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ بہہ کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ وہ نظر جھکا گئی، دل کی دھڑکن سنبھلنے کی کوشش میں آریان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دوبارہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے بھر ان دونوں خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی حیا کے گھر کے سامنے رکی۔ آریان نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، گھر آگے آئے، خیال رکھنا۔ حیا نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے مگر زبان پر اب بھی خاموشی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر جھکا کر کہا، جی۔ وہ آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، قدم بھاری تھے، دل اور دماغ الجھے ہوئے تھے۔ آریان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی حیا دروازے کے اندر داخل ہوئی، آریان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ اس بار گاڑی شہر کی خاموش سڑکوں پہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اس کا رخ اب اپنے آفس کی طرف تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ملک ٹاورز کی 50ویں منزل پر واقع آریان ملک کے دفتر کے کمرے میں مدھم سی لائٹس جل رہی تھی۔ آریان کے قدم قالین پر ہلکی مگر متواتر آواز پیدا کر رہے تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر اٹھنے والی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چکر کاٹ رہا تھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل بار بار دیکھتا، پھر واپس جیب میں رکھ دیتا۔ ذہن میں دل بھر کی یادیں بار بار کسی فلم کی طرح چل رہی تھی، خاص طور پر پارٹی میں پیش آنے والا واقعہ اور اس کے بعد منیب کے بھائی کے ساتھ ہونے والی جھڑپ۔ اچانک خاموشی کو موبائل کی تیز گھنٹی نے توڑا۔ اسکرین پہ نام جگمگا رہا تھا، منیب کالنگ۔ آریان کے قدم لمحہ بھر کو رکے، آنکھوں میں چمک سی ٹھہری۔ وہ فوراً ہی اسے فون اٹھا دیا۔ ہاں منیب۔ اس کی آواز میں وہی سختی اور وقار تھا جو ہمیشہ دوسروں کو لرزا دیتا تھا، لیکن دوسری طرف سے منیب کی آواز غصے کے طوفان کی طرح ابھری۔ آریان ملک، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تم نے میرے بھائی کو اس حالت میں پہنچا دیا، اور وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے۔ آریان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، مٹھیاں بھیج گئیں۔ پھر دھیمی مگر کڑک آواز میں بولا، زبان قابو میں رکھو منیب، 2 ٹکے کی لڑکی کہہ رہے ہو نا؟ سن لو، تمہارے کروڑوں کی ڈیل سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے۔ اس کی عزت پہ انگلی اٹھانے والوں کے ہاتھ توڑنا میرا فرض ہے۔ منیب ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر بولا، ڈیل ختم ہے آریان، ختم۔ تمہارے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں اور تمہاری سیکرٹری کو میں برباد کر دوں گا، مارک مائی ورڈز۔ یہ سن کر آریان کی رگوں میں خون کھول اٹھا تھا۔ وہ آہستگی سے بولا مگر آواز میں فولاد کی سختی تھی، ایک بات کان کھول کر سن لو منیب، تم نے جو کہا ہے وہ میں بھی بھولوں گا نہیں، اور تمہیں اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوگا۔ منیب نے طنزیہ قہقہ لگایا اور بولا، کیا کرے گا تو؟ ہاں میں جانتا ہوں، تو اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ بزنس ٹائکون آریان ملک کی عام سی سیکرٹری کے لیے اپنی عزت اور ڈیل داؤ پر لگا رہا ہے۔ شرم کرو آریان، شرم کرو۔ یہ الفاظ بجلی بن کر آریان کے دل پہ گرے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے موبائل کو مضبوطی سے پکڑ کر غصے میں کہا، چپ کر منیب، زبان سنبھال کر بات کرو۔ حیا کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو قسم ہے یہ دنیا دیکھے گی کہ آریان ملک اپنے دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن فوراً ہی منیب کی طنزیہ ہنسی دوبارہ سنائی تھی، دیکھتے ہیں آریان، دیکھتے ہیں کون کسے برباد کرتا ہے۔ تمہارے غرور کا تاج میں توڑ کر رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ آریان کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے زور سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ شیشے کی طرح اسکرین کرچی کرچی ہو کر قالین پر بکھر گئی۔ پورا کمرہ لمحہ بھر کو گونج اٹھا۔ آریان نے زور سے سانس لیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر غصہ اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ 2 ٹکے کی لڑکی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جیسے کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ بھاری قدموں کے ساتھ کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر شہر کی روشنیاں اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ منیب کے الفاظ محض دھمکی نہیں تھے بلکہ اعلان جنگ تھے۔ آریان کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گونج رہی تھی، کوئی اس پر انگلی اٹھائے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ وہ اب کسی
کو بھی اس لڑکی کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گا۔ اس کے ذہن میں پارٹی کا منظر تازہ ہو گیا، حیا کی خوف زدہ آنکھیں، منیب کے بھائی پر اس کا غصہ۔ ہاں، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ آریان کے اندر جذبات کا طوفان برپا تھا۔ بزنس کے اصول، کروڑوں کی ڈیل، دنیا کی ساری کامیابیاں ایک طرف تھیں اور حیا کا وقار ایک طرف۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا منیب، اس نے سخت لہجے میں کہا، جیسے وہ اس وقت بھی منیب سے مخاطب ہو۔ تم نے میری عزت پر وار کیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ کمرے میں سکوت تھا، مگر آریان کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ جنگ اب صرف بزنس کی نہیں رہی، یہ ذاتی ہو چکی تھی۔ حیا کے نام کو نیچا دکھانے کی جسارت منیب نے کی تھی اور یہ بات آریان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آریان نے گہری سانس لی، کرسی پر بیٹھا، مگر چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اندر کا سکون چھن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں طوفان اٹھنے والا ہے۔ باہر شہر کی لائٹس جگمگا رہی تھیں، لیکن آریان ملک کے دل میں اندھیرا اتر چکا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ حیا کچن میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، اس لیے آج آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ابھی وہ چائے میں کپ میں ڈال رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ وہ چائے کا کپ وہیں رکھ کر سر پر دوپٹہ اوڑھتے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے آریان ملک کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آریان اس کے حیران اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آریان کی آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آئی اور بولی، جی سر، آئیے۔ وہ دونوں اس وقت لانچ پہ بیٹھے تھے جب آریان بولا، دیکھیں حیا، میں بالکل سیدھی بات کروں گا، گھما پھرا کر بات کرنا مجھے آتا نہیں۔ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میں محبت سے ڈرتا تھا۔ لیکن میرے لیے محبت ایک کمزوری تھی، مگر جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں، میرے دل کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میرے دل پر آپ کا قبضہ ہے۔ اب آپ کے بغیر میں زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گی؟ حیا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر کچھ بول نہ سکی۔ اس کے سوال پر اس کے رخسار لال ہو رہے تھے۔ آریان اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، آپ وقت لے لیں، آپ کا جو بھی جواب ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا جب حیا کے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ حیا چہرہ جھکائے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آریان مسکراتے ہوئے بولا، شکریہ حیا، آپ کے لفظوں نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی ہے۔ حیا مسکرائی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ شہر سے دور سنسان علاقے میں واقع وسیع اور رئیس فارم ہاؤس روشن تھا۔ اس رئیس فارم ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں حسیب اور منیب آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سامنے ٹیبل پہ مشروبات رکھے تھے۔ منیب غصے سے بھڑک رہا تھا، سگار کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے بولا، کیا ضرورت تھی تمہیں اس لڑکی کو منہ لگانے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے ڈیل کینسل کر دی۔ تم سے تھوڑی دیر صبر نہیں ہوتا؟ ڈیل ہو جاتی تو میں خود وہ لڑکی تمہارے پاس لے آتا۔ حسیب کہکا لگاتے ہوئے بولا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ڈیل دوبارہ ہو جائے گی، مگر وہ لڑکی، اس کا حسن دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ماننا پڑے گا آریان ملک کو، بہت حسن چھپا رکھا ہے اس نے۔ یہ سن کر منیب اسے گھورتا ہوا دھاڑا، شٹ اپ، اب کیسے ڈیل ہوگی؟ میں نے خود غصے میں ڈیل کینسل کی اور آریان ویسے ہی بہت بھڑکا ہوا ہے۔ شکر کرو وہ زندہ بچ گئے ہو۔ حسیب مکردہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ منیب اسے گھورتے ہوئے بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ منیب آگے جھکتے ہوئے بولا، کیا تم نے دیکھا نہیں وہ حیا کو لے کر کتنا پوزیسو لگ رہا تھا، کتنا غصے میں تھا وہ، صرف ایک معمولی سی سیکرٹری کے لیے؟ بھائی معاملہ کچھ اور ہے۔ منیب سوچتے ہوئے بولا، تو مطلب مسٹر ہارٹ لیس کو محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اپنی سیکرٹری سے؟ اس بات پر ڈرائنگ روم میں دونوں کا کہکا گونج اٹھا۔ منیب حسیب کو دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر کیا پلان ہے آگے تمہارا؟ حسیب بولا، اس بپھڑے ہوئے شیر کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھنا ہے۔ منیب بولا، مطلب حیا؟ حسیب مسکرا کر بولا، اب آئے گا مزہ۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب فراز اندر داخل ہوا۔ حسیب اسے دیکھتے ہوئے بولا، آؤ فراز، تمہارا انتظار تھا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟
فراز بولا، سر کچھ دنوں بعد سادگی سے آریان ملک اور حیا کا نکاح ہے۔ یہ سنتے ہی حسیب اچھل پڑا۔ واٹ ربش، تمہیں اچھی خبر لانے کو کہا تھا اور تم مجھے ان کے نکاح کی خبر سنا رہے ہو؟ حسیب نے غصے میں فراز کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور مکے برسانے لگا۔ جب منیب نے آ کر اسے فراز سے الگ کیا اور بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، اسے کیوں مار رہے ہو؟ ریلیکس۔ حسیب غصے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ منیب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مکردہ لہجے میں بولا، کیا تم حیا سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ نہیں نا؟ تو پھر اتنا غصہ کیوں کر رہے؟ تمہیں وہ لڑکی مل جائے گی ایک رات کے لیے، آریان کے ہاتھ لگانے سے پہلے۔ میں ہی ہوں گی وہ، اس سے آریان کو اور تکلیف پہنچے گی۔ حسیب کہکے لگاتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ منیب ہنستے ہوئے بولا، تم آرام کرو جا کر، تمہارا بھائی سب دیکھ لے گا۔ منیر کی بات پر حسیب ہنستا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ صبح کا وقت تھا، کھڑکی کے پردوں کے پیچھے سے روشنی کی ہلکی سی کرن اندر داخل ہو رہی تھی۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کل جو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آج وہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار سر جھکا لیا۔ دل میں ایک انجانی گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیگ اٹھایا اور موبائل چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسکرین روشن ہوئی اور ساتھ ہی اس کی نظریں ایک ایسے پیغام پر جم گئیں جسے دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین میں ہی دھنس گئی ہوں۔ ہمیں پتہ ہے تم کہاں رہتی ہو۔ آریان کے قریب رہنے کی کوشش کی تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ ایک اور میسج آ گیا، تم نے آریان کی زندگی میں قدم رکھ کر بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ الفاظ اس کی روح تک میں خوف اتار گئے، اس کے لب کپکپانے لگ گئے۔ بے اختیار اس نے موبائل بیگ میں ڈال دیا، جیسے نہ دیکھنے سے یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن دماغ ان الفاظ کو بار بار دہرا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے سرگوشی کی۔ اس نے شال اوڑھی اور آفس جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ راستہ عام دنوں کی طرح ہی تھا، مگر آج ہر چیز اسے مختلف اور خوفناک لگ رہی تھی۔ سڑک سنسان تھی، لوگ بہت کم نکلے تھے۔ وہ قدم قدم پر محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دو آدمی سیاہ جیکٹ اور ٹوپی پہنے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ دل نے کہا شاید وہ عام راہگیر ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اگلے موڑ پر قدم بڑھایا تو قدموں کی آواز بھی تیز ہو گئی۔ اب اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پسینہ اس کے ماتھے پر جھلک آیا۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں آدمی اب قریب آ گئے تھے اور ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی شامل ہو گیا تھا۔ حیا کی قدم لڑکھڑا گئی۔ وہ سیدھا راستے پر چلنے کے بجائے ایک تنگ گلی میں مڑ گئی اور تیز تیز چلنے لگی، لیکن چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز پیچھے سے ابھری، رک جاؤ، زیادہ بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ حیا کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، وہ ڈر کے مارے دوڑنے لگی، دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ ہر موڑ پر ایسا لگتا جیسے وہ لوگ اس کے قریب آ گئے ہوں۔ گلیوں میں اس کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی اور پیچھے سے آنے والے بھاری قدموں کی آواز اس گونج کو اور ہولناک بنا رہی تھی۔ اب حیا اندر دھند بھاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، سانس پھول چکا تھا، دل بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ لیں گے، وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ اس کی نظریں آگے کو مرکوز تھیں۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سڑک پر ایک سفید کار تیزی سے آ رہی ہے۔ لمحہ بھر کو وہ رک گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس کے چہرے پہ پڑی۔ گاڑی اسے ٹکرانے ہی والی تھی کہ بریک کی آواز سنائی دی اور گاڑی اس سے چند انچ فاصلے پر رک گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور آریان غصے اور حیرت سے بھرپور قدموں سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی تھی، چہرہ سختہ۔ حیا اس کی طرف لپکا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیا کانپ رہی تھی، سانسیں بے قابو تھیں، آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، سر وہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ آریان نے فوراً اطراف میں دیکھا، مگر وہ تینوں آدمی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو چکے تھے۔ اس کے جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ حیا نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھایا اور گاڑی میں جا بیٹھی۔ آریان نے دروازہ بند کر دیا۔
तेज कदमों से वापस आकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी शहर की सड़कों पर रवा होगी। हया खामोशी से सीट पर बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। आर्यन के चेहरे पे गुस्सा और बेकरारी दोनों झलक रही थी। शहर की मसरूफ सड़कों पर गाड़ियों का शोर मामूल के मुताबिक भर चुका था। आर्यन की गाड़ी खामोशी से टावर्स की पार्किंग एरिया में दाखिल हुई और रुक गई। ऑफिस की बुलंद और बाला इमारत सुबह की रोशनी में सुनहरी रंग इख्तियार किए खड़ी थी, जिससे ताकत और रौब की मलामत हो। गाड़ी रुकने के बाद भी लम्हे भर को गाड़ी के अंदर सकूत था। हया अपनी सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देखती थी। उसके चेहरे पे अब भी खौफ और थकन के आसार नुमाया थे। वो चाहती थी कि सब कुछ भूल जाए, मगर आंखों के सामने बार बार वही स्याह जैकेट वाला आदमी आ रहे थे जो उसका पीछा कर रहे थे। वो फौरन मेरे कैबिन में आओ। आर्यन की भारी और मजबूत आवाज़ से खामोशी तोड़ी। वो दोनों गाड़ी से उतरे। आर्यन की मौजूदगी में हया के कदम नस्बतन महफूज महसूस हो रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। ऑफिस के अंदर दाखिल होते ही अमले के कई अफराद ने आर्यन को सलाम किया। आर्यन ने सर हिलाकर जवाब दिया, मगर उसकी नज़रें बार बार हया पे जा रही थी, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि अभी उसके साथ है, महफूज है। आर्यन के ऑफिस की फ़ज़ा हमेशा से अलग थी। बड़े शीशे की दीवारों के पीछे पूरा शहर नज़र आता था। आर्यन अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सामने हाथ के इशारे से हया को बैठने का कहा। बैठो हया, घबराओ मत। उसके लहजे में नरमी थी। हया ने आहिस्ता से इजाज़त तलब की। सर मैं बैठ जाऊँ? हया, मुझे सर मत बोलो और बैठ जाओ, घबराओ मत। ये जुमला सुनते ही हया ने पहली बार दिन भर में अपने दिल पर हल्का सा बोझ कम होते हुए महसूस किया। वो आहिस्ता से कुर्सी पर बैठ गई, मगर उसके हाथ अब भी एक दूसरे को सख्ती से पकड़े हुए थे। आर्या ने चंद लम्हों से गौर देखा, फिर नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, हया अब सब कुछ मुझे बताओ शुरू से। कल रात से लेकर आज तक सुबह तक एक एक बात। हया ने हिचकिचाते हुए नजरें झुकाई। सर आर्यन, मैंने सोचा था कि शायद ये सब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आर्यन ने बात काट दी। शायद के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती। तुम्हें हर बात मुझे फ़ौरन बतानी चाहिए थी। उसके लहजे में डांट नहीं थी, बल्कि फ़िक्र थी। यही वजह थी कि हया ने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। आर्यन, जब मैं सुबह उठी तो मैंने मोबाइल देखा तो धमकी अमीज़ मैसेजेस थे। पहले तो लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन जैसे जैसे मैसेजेस आते गए मेरे दिल में खौफ भरता गया। और मैं साफ लिखा था कि अगर मैं आपके करीब रही तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर आई, आंखों में नमी तैरने लगी। उसने सर झुका लिया। फिर मैं ऑफिस के लिए निकली। रास्ता हमेशा का ही था, मगर आज हर चीज़ अलग अलग लग रही थी, जैसे कोई हर पल मुझे देख रहा हो। फिर मैंने देखा 3 आदमी स्याह जैकेट पहने हुए थे। वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने रफ्तार बढ़ाई तो वो भी तेज़ हो गए। मैं भागी, बहुत भागी, लेकिन वो बाज ना आए। इसी में उसके हाथ मज़ीद कांपने लगे। वो अपनी सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। और फिर सामने आपकी गाड़ी थी। अगर आप वहाँ ना आते तो मुझे नहीं पता होता कि क्या होता। ये कहते ही वो खामोश हो गई। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सांसें और घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आर्यन ने लम्हे भर के लिए आंखें बंद की। वो गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर तूफान बरपा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और हया के लरसते हाथ पर हल्की सी गिरफ्त रखी। हया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। इसके अल्फाज में ऐसा यकीन था कि हया ने पहली बार अपनी सांसें निस्बतन काबू में महसूस की। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। आर्यन, मुझे लगा था कि अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो आप मज़ीद परेशान होंगे। आर्यन ने सर हिलाया। परेशानी तब होती जब हकीकत मालूम ना हो। अगर तुम छुपाती रहोगी तो वो लोग मज़ीद जुर्रत पकड़ेंगे। याद रखो, दुश्मन को जवाब देना आता है। उसने कुर्सी से ज़रा आगे झुककर हया की तरफ देखा। अब तुम्हें हर बात मुझे फ़ौरन बतानी है, चाहे दिन हो या रात। मामूली सा वाक़या भी नहीं छुपाना। हया ने धीरे से सर हिलाया। जी, आर्यन ने पूरे एतमाद से कहा। मैं देखता हूँ ये सब किसकी हरकत है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में कोई समझौता नहीं होगा। उसके लहजे की सख्ती और आंखों के अटल एतमाद ने हया को थोड़ा सा मुतमईन किया। शुक्रिया आर्यन। उसके लबों पे बस यही अल्फाज थे। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। बाहर से हल्की रोशनी नजर आ रही थी। शहर का शोर दूर से सुनाई दे रहा था, मगर आर्यन के अल्फाज थे हया के दिल के अंदर सुकून की एक नरम किरण पैदा करती थी। वो जान गई थी अब वो अकेली नहीं है।
آریان نے اپنے انداز میں واضح کر دیا تھا کہ اب یہ معاملہ میرا ہے اور جو بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس سے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ حیا کے دل میں خوف ابھی باقی تھا، مگر آریان کے یقین نے اس خوف کو کچھ حد تک کم کیا تھا۔ آریان اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک فیصلے کی آگ دہک رہی تھی۔ حیا کو تسلی دینا ایک بات تھی، مگر اصل مسئلہ حل کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دھمکیاں محض الفاظ نہیں بلکہ کسی گہری سازش کا آغاز ہے۔ اسے فوراً اپنے انٹرکام پر ہاتھ رکھا اور بٹن دبا دیا۔ احمد کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ احمد آریان کا ذاتی اسسٹنٹ تھا اور سب سے قابل اعتماد آدمی تھا جو کئی برسوں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور احمد اندر آیا۔ جی سر۔ آریان اسے سارا معاملہ سمجھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ احمد، یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً پتہ کرو کہ صبح کے وقت آفس کے راستے پر کون لوگ حیا کے پیچھا کر رہے تھے۔ CCTV فوٹیج نکالو، قریبی دکانوں اور گلیوں کے کیمرے بھی چیک کرو، مجھے ان کا چہرہ چاہیے۔ احمد نے کہا، جی سر، ابھی دیکھتا ہوں۔ اور ہاں، آریان نے مزید کہا، یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، خاموشی سے کام کرنا۔ جی سر۔ احمد نے سر جھکا کر حامی بھری اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ آریان نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ حیا کی طرف دیکھا جو ابھی تک کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب بھی گھبراہٹ تھی، مگر آریان کے پر اعتماد لہجے نے اس کے دل میں کچھ حوصلہ پیدا کر دیا۔ تم اپنے کیبن میں آ جاؤ، آریان نے نرم لہجے میں اسے کہا، اور کوشش کرو کہ نارمل رہو، کسی کو شک نہ ہو کہ کچھ ہوا ہے۔ حیا آہستگی سے اٹھی، نظریں جھکائے بغیر باہر نکل گئی۔ دن کا باقی وقت آریان کے لیے ایک لمبی جنگ کی تیاری جیسا تھا۔ اس نے اپنے دیگر بزنس معاملات کو پس سے پش ڈال دیا تھا اور صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز کی تھی، یہ جاننا تھا کہ حیا کو کون دھمکا رہا ہے۔ شام ڈھلے احمد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ سر، یہ دیکھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آریان کے سامنے کھولا۔ اسکرین پر فوٹیج چل رہی تھی۔ ایک گلی کا منظر تھا جس میں حیا اکیلی چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے واقعی 3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ وہ درمیانی عمر کے تھے، جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے آدھے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن ان کے انداز سے صاف جھلکتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر پیچھا کر رہے ہیں۔ قریب آتے ہیں، پھر قدم تیز کرتے ہیں، احمد نے فوٹیج پہ دکھایا، اور جب حیا بھاگتی ہے تو یہ بھی دوڑنے لگتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہو آپ کی گاڑی کونے سے آ جاتی ہے اور یہ تینوں فوراً دوسری طرف مڑ جاتے ہیں۔ آریان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ چہرے صاف نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جی سر، لیکن میں نے ایک اور جگہ سے فوٹیج لی ہے، یہ دیکھیے۔ احمد نے دوسری فوٹیج کھولی۔ اس میں ان تینوں میں سے ایک کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ آریان آگے جھکا اور غور سے دیکھا۔ یہ چہرہ میں نے پہلے دیکھا ہے۔ احمد نے فوراً کہا، سر، یہ منیب صاحب کا قریبی آدمی ہے، نام فراز ہے، وہ اکثر ان کے ساتھ میٹنگز اور پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ آریان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تو بات پکی ہے، منیب ہی اس سب کے پیچھے ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد، سنو، کل صبح سے پہلے مجھے اس فراز کی پوری رپورٹ چاہیے۔ اس کا گھر، اس کے خاندان، اس کے دوست، سب کچھ مجھے جاننا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ جی سر۔ احمد نے فوراً نوٹ بک نکالی اور سب کچھ لکھ لیا۔ اور ایک اور بات، آریان نے سخت لہجے میں کہا، حیا پہ کڑی نظر رکھو، اگر کوئی اس کے قریب آنے کی کوشش کرے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ رات کا وقت قریب تھا اور آفس میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر آریان کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی عزم تھا، کوئی حیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی نے کوشش کی تو اسے خود مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس جاگ رہا تھا کہ اب یہ صرف بزنس یا انا کی جنگ نہیں رہی، یہ معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ دوسری طرف حیا اپنے کمرے میں بیٹھی بار بار موبائل پر دھمکی امیز میسیجز پڑھ رہی تھی۔ دل دہل جاتا، پھر وہ آریان کے الفاظ یاد کرتی کہ تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ اسے تھوڑا سکون دیتے، لیکن ڈر پھر بھی دل کے کسی کونے میں چھپا رہتا۔ اگلی صبح آریان دفتر پہنچتے ہی سیدھا احمد کے پاس گیا۔ رپورٹ ملی؟ جی سر، فراز کل رات منیب کے فارم ہاؤس گیا تھا، وہاں کافی دیر بیٹھک لگی رہی، کچھ لوگ اور بھی تھے، لیکن اندرونی بات پتہ نہیں چل سکی۔ آریان نے دانت پیسے۔
وقت آ گیا ہے کہ کھیل کو اس کے اصل انجام تک پہنچا دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھا اور اس کے ذہن میں ایک واضح نقشہ بن چکا تھا۔ وہ منیب کو یہ باور کرائے گا کہ آریان ملک کو دھمکانا آسان نہیں، اور سب سے بڑھ کر کے وہ حیا کو ہر حال میں محفوظ رکھے گا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آریان اور حیا کا نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ مہمان جا چکے تھے جب آریان آہستہ سے حیا کے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ حیا سفید اور گولڈن کمبینیشن کا لہنگا پہنے، کھلے بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، لائٹ میک اپ میں بھی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچ میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آریان کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ آریان نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ حیا کے قریب آتے ہی آریان نے پورے حق سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور بولا، میری جان کیا سوچ رہی تھی؟ اتنے قریب سے آریان کی آواز سن کر حیا کی سانسیں تو تھم ہی گئیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، آپ یہاں؟ آریان اس کی آواز سن کر مسکراتے ہوئے بولا، کیوں نہیں آ سکتا؟ حیا بولی، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ حیا نے بے چینی سے آریان کے ہاتھ اپنے پیٹ پر دیکھ کر دور ہونے کی کوشش کری، مگر آریان نے اسے اپنے اور قریب کر لیا، جس پر اس نے اپنی سانس روک دی۔ آریان اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی جھکی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، نکاح مبارک میری جان۔ حیا اس کے حصار میں نسیں جھکائے کھڑی تھی جب آریان نے مخملی ڈبیا سے ڈائمنڈ لاکٹ نکال کر اس کی گردن کی زینت بنایا۔ آریان کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ آریان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے کبھی مت اتارنا میری جان۔ آریان کی بات پر اس نے سر ہلایا اور آریان اسے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ آریان ملک کے دفتر میں ہلچل کا سما تھا۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا اپنے ڈائریکٹرز اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک اہم معاہدے پر بات کر رہا تھا۔ ہر ایک کی نظر اس پر جمی تھی کیونکہ فیصلے کا آخری اختیار صرف اسی کے پاس تھا، لیکن آریان کا دل بار بار بے چینی محسوس کر رہا تھا، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی طویل میٹنگ بالآخر اختتام کو پہنچی۔ آریان نے تھکا ہوا سانس لیا اور اپنے آفس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھنے لگا، اچانک سے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ آریان نے کال اٹھائی۔ جی احمد۔ سامنے سے احمد کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، بہت برا ہو گیا ہے۔ حیا میڈم کو منیب کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں ان کے پیچھے ہوں، لیکن آپ بھی فوراً آ جائیں۔ یہ سنتے ہی آریان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی آواز غصے اور صدمے سے بلند ہو گئی۔ تمہیں یقین ہے؟ جی سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے گاڑی میں ڈال کر سیدھا منیب کے فارم ہاؤس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آریان کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں تن گئی۔ میں بھی پہنچتا ہوں، تم ان پر نظر رکھو۔ حیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ فون بند کرتے ہی آریان نے فوراً ہی پولیس کو اطلاع دی۔ یہ ہائی پروفائل کڈنیپنگ ہے، فورس تیار کریں اور فارم ہاؤس کے مقام پر پہنچے۔ پولیس نے حامی بھری۔ آریان نے اپنی گاڑی نکالی اور پوری رفتار سے شہر کے سے باہر فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ فارم ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، حیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی، معصوم لڑکی، ان وحشی درندوں کے بیچ میں کس حالت میں ہوگی۔ ہر لمحہ اس کے دل میں دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو منیب، تمہیں تمہاری آخری سانس تک پچھتانا پڑے گا۔ وہ دان پیس کر بڑبڑایا۔ کچھ ہی دیر میں آریان کی گاڑی فارم ہاؤس کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں پولیس کی گاڑیاں پہلے سے موجود تھیں۔ احمد بھی باہر کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ سر، وہ اندر ہے، احمد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چلو اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ پولیس کا دستہ احمد اور آریان کے ساتھ فارم ہاؤس کی دیوار پہ لانگ کر اندر داخل ہوا۔ بندوقوں کے نالے سیدھے تنے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس کا اندرونی حصہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گہرے ہال کے بیچوں بیچ ایک کرسی رکھی تھی۔ کرسی پہ حیا بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خوف کی نمی اور چہرے پہ بے بسی کی لکیریں واضح تھیں۔ حیا ان دونوں کو دیکھتے ہی سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کون ہیں آپ لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ حسیب کہکا لگاتے ہوئے بولا، ارے اسپیڈ ہارٹ، اتنی جلدی بھول گئی؟ تمہارا شوہر جو پہلے تمہارے باس تھے
انہوں نے مجھے پارٹی میں صرف تمہاری وجہ سے کیسے ذلیل کیا تھا، اب سزا تو ملے گی۔ حسیب کی بات پر حیا اور سہم گئی۔ حسیب اس کے ارد گرد آیا، اسے رسیوں سے آزاد کرتا گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے لگا، جس پر حیا چیختے ہوئے بولی، نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے۔ حسیب دھاڑتے ہوئے بولا، یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ڈارلنگ، اس لیے چپ ہو جاؤ۔ حسیب اسے بیڈ پر دھکیلتا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے قریب آیا، جب اچانک حیا نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اسے دھکا دیا، جس سے حسیب پیچھے جا گرا۔ حیا بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس گئی اور کھولنے کی کوشش کری، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اتنی دیر میں حسیب غصے میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گالوں پر جڑ دیا۔ حسیب زمین پر بیٹھتا اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر بے ترتیبی سے کھینچتا ہوا بولا تھا، کہا تھا نا یہاں کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ حیا کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کا دروازہ زور سے دھڑام کی آواز کے ساتھ کھلا۔ پولیس اندر گھسی اور اس کے پیچھے آریان کی گرجدار آواز ہال میں گونجی۔ منیب چونک گیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر آریان تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک زوردار گھونسا مارا اور دھاڑا، کہاں ہے میری بیوی؟ منیب زمین پہ گرتے ہوئے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ آریان جلدی سے کمرے کی طرف گیا اور دھڑام سے دروازہ کھولتے اندر بڑھا، جہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ کر دیوانہ وار حسیب کو مارنے لگا، پھر جھک کر کانپتی ہوئی حیا کو کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، چہرہ آنسو سے تر تھا۔ آریان نے اسے اپنے بازو میں بھر لیا، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ اس کی آواز محبت اور یقین سے لبریز تھی۔ حیا کا سر اس کے سینے سے لگ گیا، وہ شدید خوف سے اب بھی کانپ رہی تھی، لیکن آریان کے بازو میں اسے جیسے سکون مل گیا تھا۔ آریان نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ سیدھا کیا جو گردن سے کھسک گیا تھا۔ میری جان، تم بالکل محفوظ ہو۔ اسی دوران پولیس نے منیب، حسیب اور اس کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ باہر میڈیا کے کیمرے اور رپورٹرز پہلے ہی سے موجود تھے، جو اسے اچانک چھاپے کی کوریج کر رہے تھے۔ منیب کو جب ہتھکڑیوں میں باہر لایا گیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اور شکست ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ آریان کی ساری توجہ صرف حیا پہ تھی، جو اب بھی اس کے بازوؤں پہ سمٹی ہوئی تھی۔ آریان نے نرمی سے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ بس میری جان، دیکھو سب ٹھیک ہو گیا، تم میرے پاس ہو اور اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حیا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں کرب، شکر گزاری اور ایک انکہی محبت تھی۔ آریان نے مسکرا کر اسے اپنے بازو میں اور قریب کر لیا۔ میری جان، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، کوئی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ آریان نے اسے لیے پیچھے دروازے سے باہر نکلا۔ رات کے آسمان کے نیچے روشنیوں کے حصار میں آریان اور حیا ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے تھے۔ خوف، دھمکیاں، سازشیں سب پیچھے رہ گئی تھی۔ اب ان کے سامنے صرف ایک نئی زندگی تھی، ایک محبت بھری زندگی۔